بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک نوٹ بک لیں اور ذرا بیٹھ کے اس پہ ایک بار لکھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد 30 سال یا 20 سال یا 15 یا 10 سال بعد کا منظر لکھیں، کیسا ہوگا؟ یقین کریں، اگر واقعی آپ سچے دل سے یہ ایک چھوٹی سی مشق کریں، آپ کو اپنی قدر کا احساس ہو جائے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں جانا ہے۔ جن لوگوں کی خاطر ہم نے مال جمع کیے، ان کی خاطر ہم نے جھوٹ بولے، سب بھول جائیں گے۔ یقین کریں، آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی کہ کیوں نہ میں آج کوئی ایسی نیکی کر جاؤں، کیوں نہ میں آج کوئی ایسا خیر کا کام کر جاؤں کہ میں 10 سال بعد، 15 سال بعد، 30 سال بعد بھی یاد رکھا جاؤں۔ تاریخ نے ابھی تک 2 ہی لوگوں کو یاد رکھا ہے، ایک وہ جس نے ظلم جبر اور جس نے ناانصافیاں کی ہوں ان کو، اور دوسرا ان کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں خیر بانٹا ہو، خیر پھیلایا ہو، خیر کے کام کیے ہوں۔ یزید کو آج بھی ظلم و بربریت کا ایک سلوگن، ایک نعرہ اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں جبر اور جہاں پر زیادتی ہوگی، وہاں پر آپ یزید کا نام سنیں گے، اور جہاں پر صبر کا، جہاں پر وفا کا، جہاں پر بقا کا، اور جہاں پر اسلام کا نام آپ سنیں گے تو حسین علیہ السلام کا نام آپ کے لبوں پر ہوگا۔ جو پہلے تمہیداً میں نے گفتگو کی کہ آپ 15 سے 20 سال بعد کا منظر لکھیں کہ آپ کے جانے کے بعد کون آپ کو یاد رکھے گا اور لوگ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھیں گے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ یاد کن الفاظ میں رکھیں۔ اب اگر جیسے تمہیداً میں نے گفتگو کی، آپ یقین کریں آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوگا، کیوں نہ میں کوئی ایسی نیکی کر جاؤں، بس آج کے بعد سے میں نے یہ فلاں نیکی کرنی ہے، آج کے بعد سے فلاں وہ برا کام چھوڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی وقت گزرا نہیں ہے، وقت ابھی طویل ہے، اور کتنا طویل ہے وہ شاید اگلی سانس ہی ہو۔ اتنا طویل بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اگلے کئی سال ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، پر جتنے سانس اور جتنے سال باقی ہیں، پیارے دوستو، ایک چھوٹی سی نیکی آپ لوگوں کو میں کرنے کو کہوں گا، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ یقین کریں کہ بعض اوقات آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی، دیکھے ہوں گے، لیکن اس حدیث مبارکہ کا ایک جو آج ایک مطلب سمجھ آیا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو دل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بہترین دین کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک چیز آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا، وہ تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تمہیداً یہ ساری گفتگو جو میں نے ایک تمہید باندھی، اب اس کا مقصد کیا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کا حقیقت میں معنی سمجھنا، جس کا سامنا یقین کریں ہماری قوم کی ہر ایک، جس گلی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں چل جائیں، یہ آپ لوگوں کو افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملے گا۔ تصویر میں آپ جس اماں جی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے سامنے جو ٹوکریاں پڑی ہوئی ہیں، یہ ان کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ایک پارک کے سامنے بیٹھ کر اپنی یہ جو محنت مشقت کر کے اور اپنی جو ایک سکل تھی اس کو بیچ رہی ہیں۔ اور اگر ان ماں جی کے اگر آپ چہرے کو غور سے دیکھیں، یقین کریں آپ کو خون کیا سو روئے گا آپ کا دل، اگر میں آپ لوگوں کو ان ماں جی کی کہانی سنا دوں۔ ایک جاننے والے ماں جی کے پاس گئے اور جا کر جیسے ہی بات چیت شروع کی
تو گفتگو کرتے کرتے ان ماں جی نے اپنے بال تھوڑے سے ایسے دکھائے، کہتی جب میں بیوہ ہوئی تو یہ بال کالے تھے، یعنی 30-35 سال پہلے یہ ماں جی بیوہ ہو گئی، بچے بڑے ہوئے، ایک بیٹی 4 بچوں کے ساتھ اب وہ ان کے پاس ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی اسکل بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنی ایسا ہنر بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یقین کریں، خود ایک بار سوچیں کہ ان ماں جی کی جو آپ تصویر میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیا یہ عمر ہے کہ جس عمر میں بیٹھ کر یہ کوئی چیز بیچے یا کام کرے یا کچھ بھی لگا لیں، چوک میں بیٹھ کر اپنی چیزیں بیچے، چاہے وہ حق حلال کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی احساس کریں، ایک طرف اپنے والدین کو، اپنی ماں کو، اپنی دادوں کو یا نانی، جس کو بھی اپنے جو آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بڑے، ایک طرف ان کی تصویر رکھیں، ایک طرف اس ماں جی کی تصویر رکھیں، کمپیئر کریں کہ یہ عمر تھی، لیکن پھر بھی کیا ضرورت پیش آئی کہ اس عمر میں بھی کمانا پڑا۔ پیارے دوستو، اس کو کہتے ہیں مجبوری، یعنی بھوک جب بھی ستاتی ہے تو پھر اگر آپ حق حلال کی روزی کماتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن حق حلال کی کمائی اس حالات میں بڑی مشکل ہے، اور سب سے میں کہتا ہوں کہ افضل ترین چیز بھی یہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں جو ابھی میں نے عرض کی کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو آپ اس ماں جی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ اپنے ارد گرد ایک بار نظر دوڑائیں، ایسی مائیں، ایسی اماں جی آپ لوگوں کو ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ معاشرے کی ایک ناکامی کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ مائیں جن کو اس عمر میں بیٹھ کر مصلی، تسبیح اور دعائیں دینا چاہیے تھی اور آرام کرنا چاہیے تھا، وہ اس عمر میں ان کو صرف اور صرف نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کا پیٹ پالنے کی نوبت آن پہنچتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسی بوڑھی مائیں ہر شہر، ہر گلی، ہر جگہ، ارد گرد ایک بار دیکھے صحیح، بہت زیادہ ہیں۔ آپ کسی بڑی NGO کو یا کسی بڑے فلاحی ادارے کو آپ چاہتے کہ میں ڈونیٹ کروں، میں کچھ ثواب کماؤں، صدقہ جاریہ کروں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں آپ 2 لقمے ڈال دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا کا سب سے مختصر ترین جو خطبہ تھا یہی تھا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 100 مسجدیں تعمیر کرنے سے بہتر ہے، صفحہ درست فرما لیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھانے والے کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں۔ اگر میرا بس چلے کسی چیز پر، میں کوئی کاروبار کروں یا کچھ بھی، تو میرا ٹارگٹ کوئی امیر عوام نہیں ہوگی، میری ٹارگٹ وہی غریب عوام جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، انہی کو میں ڈبل مارجن رکھ کے چیزیں فروخت کروں گا، تو پھر کیسی انسانیت۔ اور اگر آپ اس بھور میں پھنس چکے ہیں یا پھنس رہے ہیں، تو میری پہلی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ 15 سال بعد ایک بار اپنے دنیا سے جانے کے بعد لکھ کے دیکھیں کہ 15 سال بعد، 10 سال بعد کن الفاظ میں آپ لوگوں کو یاد کرا جائے گا، کون لوگ ہوں گے جو آپ کو یاد کریں گے۔ تو بس ایک آج آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے۔ آج تک 350 تقریباً ویڈیوز ہو گئی، ان میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آج چونکہ یہ ایک حقیقت، کافی دنوں سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو کچھ میں کروں ٹچ، لیکن جب یہ تصویر میرے سامنے، یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے قریب ایسے لوگ، ایسے مائیں، ایسے بہنیں، ایسے بوڑھے بزرگ آپ لوگوں کے سامنے ہوں، خدا کا واسطہ
ان کے پیٹ میں 2 لقمے ضرور ڈال دیں۔ ہمارے ملک میں اگر ایک روٹی کی قیمت دیکھی جائے تو وہ بھی 15 سے 20 روپے ہو چکی ہے، یعنی اگر آپ ایک کسی غریب کو 15 سے 20 روپے دیتے ہیں تو آپ نے ان کو ایک روٹی دے دی۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو نوازے، بے شک اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو آپ اپنے اس رزق میں سے اپنے ہاتھ سے، یہ نہیں کہ آپ کسی کو دیں، فلاں کسی کو دے گا، کسی این جی او کو دیں، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ٹائم نکالے نا۔ تب ٹائم آئے گا جب 15 سال بعد، جب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے عرض کی کہ 15 سال بعد دیکھیں آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا، تب ٹائم آئے گا، ابھی ٹائم ہے۔ خدا کا واسطہ اللہ آپ لوگوں کو خوب عزتوں سے نوازے، خوب رزق سے نوازے۔ یہ ہمارے ملک میں، ہمارے ارد گرد جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو لگے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اگر واقعی نہ بھی ہو تو 20 روپے دینے سے آپ کا کون سا کیا چلا جاتا ہے۔ اور مجبوری پیارے دوستو اگر دیکھیں تو یہ چہرہ دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے مجبوری کہ کون کتنا مجبور ہے، اور کون شوق میں مانگ رہا ہے، کون نشے کی خاطر مانگ رہا ہے، سامنے نظر آ جاتا ہے۔ جب بھی ایسے معصوم چہرے آپ لوگوں کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئے تو آپ کا ہاتھ اوپر ہو۔ بے شک حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ دینے والے بنیں، اللہ پاک آپ کو کبھی لینے والا نہ بنائے بلکہ ہمیشہ دینے والا بنائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چھوٹی سی بات سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھا ہو، اگر واقعی آپ کو لگے کہ میری بات درست ہے، تو پھر ایک بار آپ لوگوں کو، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ لوگ ڈھونڈ کے کسی غریب کو دیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک بار نکلے صحیح، باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازے، ہمیشہ عزتوں سے، رزق سے، ہر طرح سے۔ پاکستان زندہ باد، السلام، اللہ حافظ۔